وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 59 آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں معلوم ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ انکار و ناشکری کرنے والے لوگ زمین میں اپنے ہلاک کیے جانے سے اللہ کو عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات واللہ علیم حکیم. اے ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے زیر دست غلام اور باندیاں اور تمہارے ہی وہ بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے تمہارے پاس آنے کے لیے 3 مواقع پر تم سے اجازت لیا کریں، ایک نماز فجر سے پہلے اور دوسرے دوپہر کے وقت جب تم آرام کے لیے کپڑے اتارتے ہو، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد جب تم خواب گاہوں میں چلے جاتے ہو. یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں. ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، کیونکہ بقیہ اوقات میں وہ تمہارے ہاں کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں واضح فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 59 لفظی ترجمہ: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے بڑے ہو جائیں. فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ اجازت لیں. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اجازت لیا کرتے ہیں ان سے پہلے جو تھے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تم
پہ وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ والقواعد من النساء، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا سامعین کرام۔ تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں تو آیت نمبر 58 جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی، اور یہ آیت 59 جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اس میں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے بارے میں بھی کل میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا۔ آج جو ہے واللہ علیم حکیم پہ میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور یہ بات جو ہے آپ کو میں نے بیان کی بھی ہے، دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ دین اصل میں ہے کیا؟ دین اصل میں ایک طرز زندگی ہے، ایک طریقہ زندگی ہے جو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک تمام معاملات پہ حاوی ہے۔ اگر کسی بھی معاملے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا ہے جو اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین کو جھٹلانا سامعین کرام یعنی آج اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہم دین کو عملاً جھٹلا رہے ہیں اپنے اعمال سے، اور یعنی زبان حال سے ہم اپنے دین کو جھٹلا رہے ہیں، اور ایک خاص تصور ہے ہمارا دین کے بارے میں کہ بھئی یہ یا مثال کے طور پہ شرعی داڑھی چھوڑ دو، مثال کے طور پہ کلمہ پڑھ لیا، شرع کے مطابق آپ نے صورت بنا لی، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہی دین ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ باشرہ ہم کہتے ہیں نا، باشرہ وہاں کسی کو خبر دیتے ہیں، بھائی میں وہاں گیا، وہاں ایک دکاندار تھا باشرہ۔ یہ اصطلاحات ہیں جو ہماری ذہنیت کی وضاحت کرتی ہیں۔ باشرہ ہم یعنی میری اپنی معلومات کے مطابق باشرہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنا حلیہ جو ہے سنت کے مطابق بنایا ہوا ہے، اس کو ہم باشرہ کہتے ہیں۔ حالانکہ شریعت داڑھی تک تو محدود نہیں ہے نا سامعین کرام۔ یہی وہ تصور ہے ایک شیطان نے جو ہمیں دھوکہ دے دیا ہے زندگی کے بارے میں کہ بھئی یہ جو 5 بنا ہیں اس کو سنبھال لو، یعنی اس کو کرو، باقی جو مرضی آئے کرو۔ یہ ایک انتہائی غلط تصور ہے، اور اس کے بارے میں آپ خود بھی معلومات حاصل کریں اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں کہ دین صرف یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کو سمجھنا آسان ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں 5 بنا، 5 ستون ہیں دین کے، لیکن یعنی ستونوں پہ عمارت ہوتی ہے، اور یعنی عمارت کے بغیر ستون تو کسی کام کے نہیں ہوتے۔ ستون تو اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ ان پہ اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کر سکیں، اور وہ اخلاق حسنہ آپ حاصل کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، جو کہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں ابھی۔ آیات وضاحت کے ساتھ بیان، احکامات وضاحت کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں۔ تو یہ خیال جو ہے وہ ذہن سے نکال دیں کہ دین محدود ہے۔ عام طور پہ سامعین کرام میں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں، یہ میاں بیوی کی میں بات کرتا ہوں نا، تو یہ خاندان معاشرتی اکائی ہے ایک، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس میں خاص ان کے پیچھے پڑ گیا ہوں، نہیں، ابتدا معاشرے کی میاں بیوی سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آپس میں تعلقات زن و شو کی حدود و قیود متعین کر دی ہیں کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یا اولاد کے ساتھ ماں باپ کیا سلوک کریں گے، یا اولاد اپنے ماں باپ سے کیسا سلوک کرے گی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، ماں باپ کے بارے میں کتنی وہ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرو، کوئی بڑھاپے پہ پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
تو یہ یعنی اچھا اب یہاں جو ہے اپنے بڑے جو ہیں اپنی اولاد کو تربیت دے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ تربیت نہیں دیں گے تو یہ تو احکامات نہیں. بہرحال ایک بڑا رونا ہے، بڑا رونا وہ یہ ہے کہ ہم دین سے غافل ہو گئے، دین کے مقصد سے غافل ہو گئے، اب دین کو ہم جھٹلا رہے ہیں. میں اپنے ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باقی تو زیادہ برا حال ہے. ہم لوگ دین کے بارے میں، ہمارے کسی چیز کے بارے میں، اگر میں یعنی ایک عام جملہ کہوں نا تو وہ یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں دین کی ہماری اویئرنیس نہیں ہے، یعنی آگاہی نہیں ہے کہ کلمے کا مطلب کیا ہے، اسلام کی دعوت کیا ہے، رسول کس طرف ہمیں بلا رہے ہیں. مثال کے طور پہ نماز کا مقصد کیا ہے، اس کی شرائط یا جو اس کی روح ہے وہ کیا ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج. پھر یہ تمام جو یعنی جو ہو رہے ہیں نا، یہ جو پریکٹس ہو رہی ہے کہ انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کے متعلق بھی ہم غافل ہیں. بس ہم کہتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے ظاہر کے بارے میں ہم دھوکہ کھا گئے ہیں اور اس کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں. دیکھیں ہماری ساری پریشانیاں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہماری ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ظاہر کے متعلق ہیں. ہم ظاہر کے نہ ہونے کا رونا، ظاہر کے اپنے پاس نہ ہونے کا رونا روتے رہتے ہیں. یہ بات غلط ہے، یہ انتہائی دھوکہ ہے جو کہ ہمیں شیطان نے دیا ہوا ہے، نفس و شیطان نے اور ظاہر یہ، اور قرآن سے حقیقت میں ہم غافل ہیں. اب یہ مثال کے طور پہ احکامات ہیں. ابھی جو ہم نے گزشتہ آیت پڑھی کہ بھئی 3 پردے کے اوقات ہیں، اب کون اس کا خیال رکھتا ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے سامعین کرام، یعنی اس ماحول میں تو میں بھی رہ رہا ہوں. آدھی رات ہوگی، کوئی یعنی صبح کا وقت ہوگا تو وہ جناب وہ کام والی آئے گی اور میاں بیوی سو رہے ہوں گے، وہ کمرے میں گھس کے وہ میلے کپڑے اٹھا لے گی. یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا والدین سو رہے ہیں، رات کا وقت ہے، بچے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. بچے تو کیا، بڑے بچے بھی آ جاتے ہیں، بالغ بچے بھی آ جاتے ہیں اپنی کہ یہاں مجھے کمپیوٹر رہ گیا، میرا یہ رہ گیا، وہ رہ گیا. بس وہ میاں بیوی سوتے رہتے ہیں، وہ لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. یہ انتہائی ایک جہالت کا دورہ ہے سامعین کرام، اور یہ انتہائی، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کریں، نہیں، میں تو یہ رونا رو رہا ہوں کہ دین سے ہم غافل ہیں کہ دین ہے کیا. نہ ہم خود جانتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں قرآن سے غفلت کس قدر ہے، قرآن سے غفلت، قرآن سے ہم لوگ غافل ہیں. پھر دین کے یہ ساری بہت ساری ایسے معاملات ہیں، یعنی بنیادی معاملات ہیں جس کے بارے میں ہم جو ہے غافل ہیں. تو بہرحال سامعین کرام یہ ایک لمبی داستان ہے، اور داستان جو ہے دین ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے حقیقت میں. یعنی دین کے متعلق آگاہی یا وہ دین عملی طور پہ جو دین ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور یہ یعنی انتہائی موٹے میں آپ کے سامنے دیکھیں، حضور کی اتباع کی ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، نہ کوئی خواہش ہے، نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. نہ قرآن فہمی کی نہ ہمیں خواہش ہے، نہ اس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں. اللہ خالص اللہ کی بندگی کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے. تو یہ بہت یعنی بڑے نقصان کا باعث ہے سامعین کرام. یہ میں واضح طور پہ بتا دوں کہ ہر انسان سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. میری بات جو بھی لوگ سن رہے ہیں، اور ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ رویہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور نقصان دہ ہے. یہاں اب میں آپ کی توجہ جو دلا رہا تھا نا، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کھول کے بیان فرما رہے ہیں. اور واللہ علیم حکیم، اس میں تھوڑا سا میں بیان کرتا ہوں کہ علیم حکیم یہاں کیوں بیان کیا ہے. ایک تو علیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات سے واقف ہے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور یقیناً وہ ہمارے تمام حالات سے واقف بھی ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہماری قوت استعداد جو ہے اس کو معلوم ہے،
اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیا کیا احکامات کیا ہونے چاہیے، زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ واللہ علیم و حکیم میں مضمون بہت ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں نے بیان کر دیا۔ اب جو دوسری آیت ہے، میں نے آپ کو اس کے یعنی ترجمہ بتایا تھا، اس میں یہ ہے کہ عورتیں اگر بوڑھی ہو جائیں تو آپ کی جو ظاہری یعنی ستر چھپانا تو ہر حالت میں لازم ہے، چاہے جتنی بھی بوڑھی عورت ہو، ستر عورت۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ستر عورت کیا ہے، مردوں کا کیا ہے اور وہ عورتوں کا کیا ہے۔ باقی عورتوں کے لیے جو اضافی وہ دوپٹہ ہے، مثال کے طور پہ اضافی کپڑے جو وہ پردے کے لیے لے لیتی ہیں، گھر کے اندر جو ہے وہ یہ کپڑے اگر نہ لیں تو اس کی اجازت ہے اس آیت میں، غیر متبرجہ، یعنی اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہوگا کہ یہ اپنی زینت، زیب و زینت، مثال کے طور پہ ایک بوڑھی عورت ہے وہ سرخی پاؤڈر لگا رہی ہے مثال کے طور پہ، یا وہ تمام آپ جانتے ہیں جو یعنی زینت کو دکھانے کے اہتمام کیے جاتے ہیں نا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آرائش ظاہر نہ کرے، اپنی آرائش، اور اس کے علاوہ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ بچیں، يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، یعنی بچیں، مطلب بڑھاپے میں بھی اگر ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ اپنے اوپر کپڑے ڈال لے تو وہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سنتا ہے اور جانتا ہے۔ یہ دوسری آیت ہے سامنے کا کہ پہلے میں آیت کا ترجمہ بتا دوں، لیسا علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، ولا علی الاعرج حرج، اندھے پر رکاوٹ نہیں ہے اور لنگڑے پر کوئی حرج کوئی نہیں ہے، اور مریض پر بھی نہیں ہے۔ ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے اپنے لیے کوئی رکاوٹ ہے، ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھا لو، ان تأکلوا من بیوتکم، اپنے گھروں سے کھانا کھا لو، اور یا او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھانا کھا لو، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھانا کھا لو، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنی چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن کے گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یعنی غلاموں کے گھر، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، لیسا علیکم، نہیں ہے تم پر جناح کوئی حرج، ان تأکلوا جمیعا، کہ تم کھاؤ اکٹھے، او اشتاتا، یا اکیلے، فاذا دخلتم بیوتا، لیکن ایک بات ہے کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو، فسلموا علی انفسکم، اپنے اوپر سلام پیش کرو، یعنی بتاتا ہوں میں، تحیتاً، یہ ایک دعا ہے، پیشکش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مبارکاً طیبتاً، بہت برکت اور پاک، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیاتوں کو تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم سوچو، سمجھ سکو آداب زندگی کو۔ اس میں سامعین کرام تھوڑا سا میں اس کا پس منظر آپ کو بیان کروں کہ اسلام جب آیا تو دور جاہلیت تھا، یعنی ہر ایک نے اپنے حساب سے، میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، یعنی انہوں نے اپنی معاشرتی زندگی کا ایک ڈھانچہ بنایا ہوا تھا کہ کھانا کہاں کھانا ہے، کہاں نہیں کھانا،
اپنے آپ سے حرام حلال یہ ساری چیزیں، حج کے بھی اپنے طریقے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے صاحب کرام، کپڑے ننگے، مادرزاد ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، پھر گھر سے آتے، حج سے آتے تو دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے اور پیچھے سے داخل ہوتے تھے، پھر حرام حلال اونٹوں میں یہ اونٹنی اتنے بچے جن لے تو یہ ہم پہ حرام ہے، یا بچہ ہو نر ہو تو سب مل کے کھائیں گے، نہیں ہو تو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی منمانی تشریحات اور زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہوئے تھے۔ تو اسلام جب آیا تو اس کی کیونکہ مکمل ہدایت درکار تھی، اور ایسی ہدایت جو رہتی دنیا تک رہے، تو وہ ہدایت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تمام جو حدود و قیود ہیں متعین فرما رہے ہیں۔ زیر نظر آیات جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ تم کھانا کھا سکتے ہو، کھانا کھا سکتے ہو، کوئی اندھا ہو، کوئی لنگڑا ہو، اور کوئی مریض ہو، یا تم خود ہو، اپنے گھروں سے تم کھا سکتے ہو۔ ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، یہ ایک فہرست اللہ تعالیٰ نے اس میں، یعنی مثال کے طور پہ بچے علیحدہ ہو گئے والدین سے، چچاؤں کا اپنا گھر ہے، اب والد کا اپنا گھر ہے، اس میں والدہ ہے، مثال کے طور پہ والد نہیں ہے تو والدہ کا گھر ہے، یا والدین کا گھر ہے، اس میں جو ہے چچاؤں کے گھر ہیں، یعنی آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اب آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے، تمہیں اس میں پھوپھی ہے، اس میں چچا ہے، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، یا تمہارے اپنے دوست ہیں، یا تمہارے ایسے نوکر ہیں، ایسے غلام، یعنی زیر نظر آیت میں ایسے غلام ہیں جن کا اپنا گھر ہے تو تمہاری، لیکن وہ اس میں رہ رہے ہیں، تو وہاں بھی تم جا سکتے ہو اپنے دوستوں کی۔ تو اس میں آپ جا کے بنا یعنی بلا کسی رکاوٹ کے تم جا سکتے ہو، لیکن اس میں اتنا تم خیال رکھو کہ جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو۔ اور یہ ایک ایسی عادت ہے سامعین کرام جو عام طور پہ یعنی زیادہ اس کا چرچا نہیں ہے، سلام کرنے میں ہم لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، اور یہ شرم نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ بہرحال پھر اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ نقطہ قابل غور ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم اپنے اوپر سلام بھیجو۔ یہ ایک قسم کی یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی ہے کہ تم اگر کسی کو سلام دیتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلامتی تم پہ، وہ جواب جو دیتا ہے نا وہ تم پہ سلامتی ہوتی ہے۔ یہ اس میں ایک تھوڑا سا نقطہ ہے۔ اور تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی بیان فرما دیا، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اپنے احکامات۔ اب یہ ہے نا کہ اس میں دیکھیں، آخری ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے میں نجات ہے۔ ہم نے تو آج یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو اپنے خواہشات کا تابع کر لیا ہے، یعنی ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین ہماری خواہشات کے تابع ہیں۔ جو حکم ہوتا ہے عام طور پہ تو ہمیں احکامات معلوم بھی نہیں ہوتے سامنے کرام، سچی بات یہ ہے، نہ ہم معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات ہیں میں نے بتا دی آپ کو، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تمہارے بچے بڑے ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ اجازت لیں، تمہارے پاس آنے کے لیے اجازت لے لیا کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے دیگر بالغ افراد اجازت لیتے رہے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تم پہ وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے۔ بَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم،
اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور وہ قواعد کہتے ہیں بیٹھی ہوئی عورتیں، یعنی بوڑھی خانہ نشین عورتیں، لا یرجون نکاحا، جنہیں اب نکاح کی کوئی خواہش نہیں رہی ہے، فلیس علیہن جناح ان یدعن ثیابہن، ان پہ اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر سے ڈھانپنے والے اضافی کپڑے اتار لیں۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرًا لَهُنَّ غیر متبرجات بزینہ، اپنی آرائش کو ظاہر کرنے والی نہ بنے۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرًا لَهُنَّ، اور اگر وہ مزید پرہیزگاری اختیار کر لیں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اعمی اندھوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، نہ لنگڑے پر حرج ہے، ولا علی المریض حرج، نہ کسی بیمار پر کوئی گناہ ہے، ولا علی انفسکم، نہ خود تمہارے لیے کوئی مضائقہ ہے، ان تأکلوا، کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنی بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جس کے تم مالک ہو، یعنی اپنے غلاموں کے گھروں سے، او صدیقکم، یا تمہارے دوستوں کے گھروں سے۔ لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے، ان تأکلوا جمیعا، یہ تم مل کے کھاؤ، او اشتاتا، یا الگ الگ، کوئی بات نہیں۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو اپنے اوپر سلام کر لیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بابرکت پاکیزہ دعا ہے، مبارکاً طیبہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کھول کے بیان فرماتا ہے تاکہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم آداب زندگی کو سمجھ سکو۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. When the children among you reach puberty, they must ask permission, as those before them asked permission. God thus clarifies His revelations for you. God is knowledgeable and wise. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ
جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Women past the age of childbearing who have no desire for marriage commit no wrong by taking off their outer clothing, provided they do not flaunt their finery, but to maintain modesty is better for them. God is hearing and knowing. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. There is no blame on the blind, nor any blame on the lame, nor any blame on the sick, nor on yourselves for eating at your homes, or your father's homes, or your mother's homes, or your brother's homes, or your sister's homes, or the homes of your paternal uncles, or the homes of your paternal aunts, or the homes of your maternal uncles, or the homes of your maternal aunts, or those whose keys you own, or the homes of your friends. You commit no wrong by eating together or separately. But when you enter any home, greet one another with a greeting from God, blessed and good. God thus explains the revelations for you, so that you may understand. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।